خدا کی قسم صبح اٹھتے ہی ہاتھوں کی انگلیوں پر یا محمد کا اور یہ چھوٹا سا عمل جو بتلاؤں گا پڑھ لینا۔ خدا کی قسم شام تک تمہاری غربت اور غریبی نہ مٹ جائے، تمہارے گھر میں دولت کا طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو آ کر یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں، صبح پڑھ کر صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ تمہاری زندگی انشاءاللہ ساری زندگی اگر پریشانیوں میں گزری ہے، تنگ دستی میں گزری ہے، ایک بار کا عمل تمہیں کروڑ پتی بنا دے گا۔ ایک بار کا عمل تمہاری ہر حاجت کو، ہر مراد کو خدا کی قسم پورا کر دے گا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، صبح اٹھتے ہی ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج تک آپ نے رب کریم کے بہت سے ناموں کے اعمال کیے ہوں گے، تسبیحات پڑھی ہوں گی، وظائف کیے ہوں گے، لیکن آج صبح کے وقت کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ اس کامل وظیفے کو اسے کامل وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پڑھنے والا خود حیران رہ جائے گا کہ کاش کبھی یہ وظیفہ میں نے پہلے پڑھا ہوتا تو میری پریشانیاں، میری تنگ دستیاں، میری مشکلات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کے چلتے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، شادی میں تاخیر ہوتی ہے، کوئی تایا، ماما، چاچا، پھوپھی، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے کاموں میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایسے تمام مسائل سے بچنے کے لیے، ایسی تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے، مکمل اور یقینی نجات کے لیے آج صبح کے وقت یا فتاحو کا، یا محمد کا اور یا کریموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ آج صبح جو بھی یہ اعمال کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پڑھتے ہیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائی، لیکن اس عمل کو آج صبح کے وقت آپ نے شرطیہ وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ نام مبارک پڑھ کر مانگنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے اللہ جھولیاں بھر دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کی یہ ایسی ایک کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے رب اس بندے کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اور یا فتاحو، یا کریموں کا صفاتی نام ہے اللہ کا، جس کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ ایک قسم ہے مجھے یا فتاحو کی، جو بندہ اپنے رب سے یا فتاحو پڑھ کر جو مانگے گا، رب کریم نے خود قسم کھائی ہے، رب اس بندے کی ہر حاجت کو فوری طور پر پورا کر دیتا ہے۔ اب اللہ نے قسم کھائی ہے کہ یا فتاحو پڑھ کر جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ پھر توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ تمام کی تمام پریشان میری بہنیں انشاءاللہ پریشانیوں سے جان چھڑوانے کے لیے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے آج صبح کے وقت یا فتاحو کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں نہ چھوڑیے گا۔ اور یا کریم رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کرم کرنے والی ذات۔ آج ہر کوئی دعا کرتا ہے کرم دیکھ نظر ہو میرے آقا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ بھی اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی بیڑے پار کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یا فتاحو، یا کریموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اللہ کریم سے یا فتاحو، یا کریموں پڑھ کر اولاد نرینہ بھی مانگیں گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ اللہ کے غیر سے مانگو گے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ سے نہ مانگو گے تو پھر یہ غلطی کرو گے۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نافرمان ضدی اولاد کے لیے، شوہر کے لیے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی بچے یا کوئی بھی آپ کے اوپر گھر میں کوئی بھی ایسا فرد ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نظر بد حسد کے اثرات ہیں تو یا فتاحو، یا کریموں پڑھ سکتے ہیں۔ آج صبح کے وقت ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ کریم سے گناہوں کی بخشش کا آج دن ہے، اللہ کریم کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان
صبح کے وقت اذان سن کر مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ والو، آج صبح کا ایسا کامل وظیفے کا مطلب ہے کہ جو شخص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، صبح پڑھے گا، شام مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رات کو پڑھے گا، صبح سورج نکلنے سے پہلے اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی اس عمل کو پڑھ لیں، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج صبح ایک بار یہ وظیفہ آپ نے میرے کہنے پر کرنا ہے، اگلی بار آپ یہ وظیفہ پڑھنے پر خود مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے والا چند گھنٹوں چند منٹوں نہیں بلکہ چند سیکنڈوں میں اللہ کریم سے خزانے لوٹ لیتا ہے۔ اللہ والو، یا فتاحو یا کریموں کا، اگر کوئی بیٹی رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، آج کل ماں باپ مسجدوں میں رشتے کی دعائیں کرواتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے رشتے ہو جائیں، کہ ہمارے بچوں کی بیٹی کے رشتے میں کوئی مسئلہ، بیٹے کے رشتے میں کوئی مسئلہ اگر ہے تو یا فتاحو یا کریموں اور یا محمد کو نیت کر کے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ بہترین رشتے کب کہاں کیسے آ رہے ہیں۔ اللہ والو، آج صبح کے وقت کا یا فتاحو یا کریموں کا یہ ایسا وظیفہ جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی فکر و فاقہ، غربت، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جس گھر میں نحوستیں، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہاں صبح کے وقت یا فتاحو یا کریموں پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تقدیریں بدل جائیں گی، آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ اللہ والو، آج ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی تنگ دست ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی بیماری میں ملبوس ہے، لیکن ان تمام مسائل کا حل اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ صرف رب کی طرف سے ہے۔ تو پھر کیوں جعلی عاملوں، پیروں، فقیروں کے پاس جاتے ہو؟ پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ پھر کیوں لوگوں کے تانے سنتے ہیں؟ آج جس گھر میں صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس کامل وظیفے کو مکمل ہونے سے پہلے دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں خود چل کر آئے گی۔ آپ اللہ کریم سے 1 لاکھ مانگیں گے، اللہ 70 لاکھ دینے پر قادر ہیں۔ آپ رب کریم سے 1 نوکری کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ بہترین کاروبار دینے پر قادر ہے۔ آج صبح کے وقت اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اللہ کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، صرف یا فتاحو یا کریموں کو اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگیں، جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، آپ سعودیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے، مسقط سے، عمان سے، جاپان سے، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ صبح کے وقت ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں اور اللہ کریم سے دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگ کر دیکھیں، انشاءاللہ جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ اب یہ وظیفہ چاہے تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو آپ لوگ صبح اٹھ کر فوراً پڑھ لیں، جس کو جب وقت مل جائے صبح اٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے، بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آج صبح کے وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف 3 بار۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹس میں اپنا نام لکھیں۔ انشاءاللہ لاکھوں لوگ درود پاک کی محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے اجتماعی دعا میں شرکت کے لیے 10 بار درود پاک لکھ کر کامنٹس میں اپنا نام لکھیں۔ اب توجہ کریں، آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر
صبح کے اس خاص وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، چاہیں تو ایک بار پڑھ لیں، چاہے تو 3 بار پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی روزگار چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، کوئی نوکری چاہتا ہے، کوئی شادی چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا فتاح یا کریمو پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ اس طرح آپ نے ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ یا فتاح یا کریمو کو پڑھیں گے، آپ کے دائیں اور بائیں کندھے پر موجود فرشتے اللہ کے حضور پیش ہو کر بتائیں گے کہ آج صبح کے وقت تیرے بندے نے یا فتاح یا کریمو پڑھ کر مانگا ہے، آج تجھ سے تیرے ناموں کے طفیل مانگا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کو میرے ناموں کے طفیل، جو بھی یہ اس کی حاجتیں ہیں، جو بھی اس کی مرادیں ہیں، اس کی خالی جھولیاں فوری طور پر بھر دو، اس کی من کی مرادوں کو فوری طور پر پورا کر دو۔ آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر یا فتاح یا کریمو کا وظیفہ ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ یا فتاح یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ آپ اللہ کریم سے 1 لاکھ کی گزارش کریں، اللہ 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آپ اللہ کریم سے نوکری مانگتے ہیں، اللہ کاروبار سے نوازتا ہے۔ وہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ اتنا عظیم رب ہے کہ دنیا کے نظام کو چلانے کے باوجود اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اور آج ہمیں 10,000 کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے نہیں، ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، دوست یا رشتہ دار سے مانگتے ہیں۔ ہمیں تو یاد ہی نہیں تب آتا جب دوست یا رشتہ دار بہن بھائی انکار کرتے ہیں۔ اللہ والو، آج صبح کے وقت کا یہ کامل وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کاش ہم نے در در کی ٹھوکریں نہ کھائی ہوتی، کاش ہمیں کامل وظیفہ بتانے والا کوئی پہلے آ جاتا۔ آج میں آپ کو کامل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ معجزاتی وظیفہ ہے، وہ سینے کا راز بتانے لگا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کو کسی جعلی عامل پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یا فتاح یا کریموں کو 100 بار بتائے گئی طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ اس عمل میں فوری طور پر شامل کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ ہے الحمدللہ یا ربی کا پڑھنا ہے، اللہ کریم کا شکر کرنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا فتاح یا کریمو پڑھنے کے بعد اللہ اس کامل وظیفے سے اتنا دیتا ہے، اتنا نوازتا ہے، اتنے خزانوں سے جھولیاں بھرتا ہے کہ آپ اللہ کا شکر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور جو یا فتاح یا کریمو پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہی کامل وظیفے کی ترتیب ہے جو لوگ بتاتے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یا فتاح یا کریمو پڑھ لو کام ہو جائے گا۔ اللہ والو، جب آپ کچھ جانتے ہیں تو لوگوں کو پوری بات بتانا شروع کریں، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ آج صبح کے وقت یہ کامل وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ خوشحال ہو جائے گا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے اس عمل میں 2 نمبر پر الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی رحمت و برکتوں سے مالا مال کیا۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، آپ نے 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھ کر اللہ کا شکر کرتے ہوئے اب کیا کرنا ہے؟ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، بس ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو آپ کو بھی اس کا برابر کا اجر و ثواب ملے گا۔
بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے عمل کو سنتے سمجھتے جائیے گا، خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ میں سے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں آج کل کے دور میں کسی سے بل کی ادائیگی نہیں ہوتی تو آپ بہن بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ 10,000 دے دو، میرا بجلی کا بل رہتا ہے، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، ہماری شرف سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اس سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ آج تو میں نے یہ پیسے اٹھا رہا ہوں، بل ادا کر دوں گا، اگلے مہینے کیا کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ایسے اسباب عطا فرما، میرے رزق میں اتنا اضافہ فرما کہ میں حالات کا مقابلہ کر سکوں، حالات کے مطابق اپنے اخراجات پورے کر سکوں۔ اللہ والو، جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر اب تو مانگتا رہے گا، اب تو لوگوں کے آگے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے گا۔ اللہ والے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے ہمیشہ رب سے مانگنا ہے، وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ ایک بار اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، یعنی رب کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاجت کو پورا نہ کرے۔ اللہ والو، اللہ صمد کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال یہ ہوگا کہ اللہ صمد، اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ تو اللہ کی بے نیازی کے بارے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص صبح و شام دن رات محنت مشقت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار کماتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے، 2-4 کاغذوں پر سائن کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اور روز لاکھوں کماتا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے، جسے جیسے دینے پر آئے عطا کرتا ہے، جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے بن مانگے بن محنت کے کروڑوں عطا کر دیتا ہے، مالک بنا دیتا ہے کروڑوں کا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جب بھی اللہ کریم سے مانگے تھوڑا نہ مانگے، جب بھی اللہ کریم سے مانگے اپنی اوقات نہیں، جب بھی اللہ صمد کے مطابق، اللہ کی عظمت کے مطابق مانگے۔ وہ ذات اتنی دیندار ہے، وہ اتنا رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے کہ وہ 1 لاکھ پر 70 لاکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے اور تیری ماں اپنا تن من دن بیچ کر تیری ہر حاجت کو پورا کرتی ہے، اور اللہ 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جسے تو اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے۔ ایک بار رب سے ضد کر کے، رب کے سامنے ضد کر کہ آج تو لے کر اٹھوں گا، تیرا رب تیری ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، تیری ہر خواہش کو پورا فرما دے گا، تیری ہر مراد کو پورا فرما دے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں؟ اللہ صمد کا وظیفہ بتاتا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ آج صبح کے وقت ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ یہ معجزاتی وظیفہ، اس معجزاتی عمل میں جیسے ہی آپ نے ایک وظیفے سے تمام مشکلات سے جان چھڑوا سکتے ہیں، بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کو کمپلیٹ کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ صبح کے وقت آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ گئے، آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اور درود شریف پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر جو میں نے آپ کو وظیفہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں بتلایا، اس عمل کی جان دولت کا سلطان، تنگ دستیوں کو دور کرنے والا، یا فتح یا کریموں کا ملا کر وظیفہ آپ نے 100 بار پڑھ لیا۔ پھر سیکنڈ نمبر پر آپ کو جو میں نے وظیفہ بتایا، آپ نے اس معجزاتی عمل میں سیکنڈ نمبر پر الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ 11 بار پڑھ لیا۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، حاجت الگ ہے، خواہش الگ ہے، اثرات ختم ہو جائیں گے اگر نہیں کرتا تو اسے بھی کسی طرح کا نقصان ہوگا۔ اب اس طرح جو بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، بعض اوقات کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ یہاں رشتہ ہو جانا چاہیے، رشتہ اچھا ہے، آپ اس وظیفے کو آج نیت کر کے صبح پڑھیں، رشتہ خود چل کے آئے گا، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ لوگ انشاءاللہ خود آپ کے پاس چل کر آئیں گے۔ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں عمل۔ آج صبح کے وقت اپنے گھر میں، دکان میں، مکان میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں،
جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائیے گا۔ رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر، فقیر بن کر، بھکاری بن کر اس عمل کو پڑھنے کے لیے آج صبح کے وقت میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھنا شروع کیجیے گا۔ خدارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر میں، دکان میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے درود شریف، درود ابراہیمی چاہیں تو درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، اور اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور وظیفہ آپ نے اس عمل کا، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پہلا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا یا کریم یا فتح کا ملا کر آپ نے 100 بار پڑھ لیا، اور دوسرا وظیفہ آپ نے الحمدللہ یا ربی کا 11 بار پڑھ لیا۔ عمل کا تیسرا وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یاد رکھیے گا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا۔ دوستو، آپ کو کیسے فائدہ ہوگا؟ چلیں آج آپ کو میں اللہ سے مانگنے کا ایک راز بتاتا ہوں۔ دوستو، کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر اپنی حاجات کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر و برکت اور سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ صبح کے وقت یا ربنا کر کے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، یہ کون ہے جو رب کو رب کی عظمت کے ساتھ پکار رہا ہے؟ پھر یقین کیجئے گا کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے، اور اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ تیسرا وظیفہ یا ربنا کا آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ ویسے تو جس انسان پر مشکل وقت آتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اس لیے مانگنے کا طریقہ بھی اسے آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو رو رو کر مانگو۔ دوستو، اگر آپ کو رونا نہ آئے تو رونے والا موہی بنا ڈالو۔ اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ یا ربنا پڑھ کر اللہ کو آپ نے راضی کر لیا، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا۔ اب آپ نے اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ جب یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ آیات بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمین بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں۔ اس 7 کے عدد کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی عبادات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی عبادت ہے، اور سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں، آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، اور درمیانی آیات میں آدھے حصے میں عبادات ہے اور آدھے حصے میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے
سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو انشاءاللہ 7 کی 7 حاجاتیں بھی پوری ہو جائیں گی، 7 کی 7 مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کاغذ پر 7 حاجات لکھ کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ساتھ ہی 7 کی 7 نیک جائز حاجتیں پوری طرح سے پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ فوری طور پر سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے خزانے لوٹنے، اللہ سے اپنی ہر بات حاجت کو منوانے کا اب آپ نے دوسرا اور تیسرا، اور اب آپ نے عمل کا تیسرا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے سب سے پہلے عمل میں پہلا وظیفہ یا کریمو یا فتاحو کا پڑھ لیا 100 بار، دوسرا وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا پڑھ لیا 11 بار، تیسرا وظیفہ آپ نے اس معجزاتی عمل میں یا ربنا کا 11 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، چوتھے نمبر پر 7 مرتبہ آپ نے اس عمل میں سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا۔ اب 5واں اور آخری وظیفہ سن لے۔ یہ وظیفہ اللہ کریم کے نام کا وظیفہ ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو غنی کر دینے والا ہے، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دینے والا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے، کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو 70 لاکھ سے اللہ پاک نوازتا ہے۔ یہ نام اتنا مضبوط، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بے گھر ہے تو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگتا ہے تو انشاءاللہ اس کو مل جاتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو آج صبح کے وقت اللہ کا ایک نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ غنی کر دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا، رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والا۔ دوستو، یہ اللہ کی صفت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمت برکت برساتا ہے، اس بندے کے خزانے اس بندے پر کھول دیتا ہے، اس بندے کو رزق وافر مقدار میں عطا کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنے گھر میں غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو دوستو آج صبح کے وقت کا یہ خاص وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ بڑی توجہ، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کا سمجھتے جائیے گا۔ یہ وہ عمل ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جس نے آج تک صبح جس نے اس عمل کو پڑھ لیا، خدا کی قسم راتوں رات وہ کروڑ پتی بن گیا۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اپنی زندگی میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دولت مند بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کرے گا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ یہ وظیفہ اگر آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے، خود عالم بننے کی کوشش کرنی ہے، تو دوستو آپ ابھی اسی وقت ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ پھر وظیفے کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر مارنی ہے، کیونکہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ ایک پر نیکی اور بدی کا فرشتہ ہے، آپ کے نامہ اعمال کو لکھ کر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ آج میرے بندے نے کیا پڑھا؟ فرشتہ بتائے گا آج تیرے بندے نے عمل میں یا غنیوں کا وظیفہ پڑھا، صبح کے وقت پڑھا، تجھ سے رزق مانگا، تجھ سے کامیابی کی بھیک مانگی، تو دوستو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ فرشتوں، جاؤ اس کی حاجتوں کو پورا کر دو۔ آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، صبح کے وقت تقدیریں بدل جاتی ہیں، قسمت میں لکھا بدل جاتا ہے۔ دوستو اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، گاڑی، گھر، بنگلہ جو چاہیے مانگ لو۔ آخری وظیفہ یا غنیوں کا پڑھتے ساتھ ہی
اس عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا، آخر میں درود شریف پڑھیے گا اور اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان کے لیے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔